وہ انہی کے ساتھ کیا تھا، اور یہ بات ہے شاید 29 سال پہلے کی. جس پہ آپ کے پاس تو بہت ساری باتیں ہوگی امریکن ٹورز کی، اور جو آپ نے معین صاحب کو لے کر گئے اور جتنے انہوں نے شوز وہاں اینکر کیے، ہوسٹ کیے، کوئی ایکسپیرینس، کوئی میموری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میرا بہت ایکسپیرینس ہے اس شخص کے ساتھ، اور اس کی شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں میں. ایک وہ جو ان کی شرارتیں، ایک وہ جہاں یہ بہت قد آور نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک شو میں منیر حسین مرحوم گئے ہوئے تھے، ان سے شرارت کی، اپنے کمرے سے ٹیلی فون کیا زنانی آواز میں کہ منیر صاحب میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے ہوٹل کی کافی شاپ میں 5 بجے مل جائیں، میں نے کچھ آپ کے لیے پرفیومز، کچھ ٹائیاں، کچھ شرٹس خریدی ہیں. وہ تو تیاری میں لگ گئے 2 بجے سے. 4:30 بجے جا کے بیٹھ گئے. وہ کافی شاپ میں دیکھا کوئی گلابی ساڑی میں نہیں ہے. اس نے کہا تھا میں گلابی ساڑی میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں گی. 15 منٹ کے بعد یہ پہنچے ایسے ہی ٹہلتے رہے جیسے کافی پینی ہے. ارے منیر یہاں کیسے؟ کہنے یار کچھ کہنے یار یہ بتاؤ قصہ کیا ہوا؟ 4 بجے خاتون آئی تھی جن کی جھڑپ ہوئی ہے ادریس صاحب سے، اور انہوں نے باہر نکال دیا اس کو. چلو اٹھاؤ یہاں سے اپنے پرفیوم. منیر تو آپ کے قابو سے باہر، میں چھوڑوں گا نہیں اس سفید بال والے کو، میں قتل کر دوں گا اس کا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بہت دیر کے بعد جا کے منیر نے بتایا کہ یار میں مذاق کر رہا تھا، وہ میں نے ہی کہا تھا. رات ہم اپنی آج کل کی جنریشن کے ایک ریپرزینٹیو آرٹسٹ کو بلاتے ہیں who has taken very large inspirations from Mr. معین اختر. پلیز ویلکم. اور ان سے بھی ہم بعد میں پوچھیں گے کہ امریکہ میں اگر وہ جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے تھے؟ نہیں. Here he is. Please welcome our next guest for tonight. السلام علیکم. فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ. اور معین بھائی کے لیے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے یہاں پہ بیٹھنا اور ان کے لیے کچھ کہنا میرے لیے ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور آج بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. شوکت بھائی سے میں ایک معذرت کے ساتھ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. شام میں 4 بجے شوکت بھائی کو فون کیا کرتا تھا. معین بھائی سے میری ملاقات اس زمانے میں نہیں ہوئی، بات ہے 90. اور شام 4 بجے میں ایک فون کیا کرتا تھا، شوکت بھائی کو شو تو نہیں؟ تو یہ کہتے تھے نہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہوگی. اس کے بعد ایک دن انہوں نے کہا اچھا ہاں نہیں شو تو نہیں ہے، لیکن تم ایک کام کرو، آج فلانے آڈیٹوریم میں آ جانا. ریو آڈیٹوریم اس زمانے میں ہوتا تھا، تم آ جانا، شاید ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. اب میں نے کہا بات شاید پہ ہے تو اب میں سوٹ پہنوں نہ پہنوں. تو میں نے ایسی جینز کی ایک پینٹ پہنی، اندر ایک ٹی شرٹ پہنی، اور سب سے اچھا وہی کپڑا تھا میرے پاس. ایک شرٹ پہنی، جاگرز پہنے، اور اپنی طرف سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں امپریس کر لوں گا. تو جب میں وہاں پہنچا تو پہلی دفعہ زندگی میں نے معین بھائی کو سامنے سے دیکھا، اتنے فاصلے سے دیکھا. تو اس وقت معین بھائی اسٹیج پہ انور بھائی کے ساتھ اسکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں میں بلواتا ہوں. اب یہ سوچنے کے بعد ہی کہ اس کے بعد مجھے بلایا جائے گا، میری کیا حالت ہوئی وہ بیان سے قاصر. معین بھائی باہر آ گئے. میں نے دیکھا کہ شوکت بھائی سے اور معین بھائی سے کچھ بات چیت ان کی ہونے لگی. اتفاق آہستہ آہستہ یہ دونوں جاتے جاتے ونگ کے پیچھے چلے گئے اور ایک گرما گرمی شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر بعد یہ غصے میں نکل کے آئے اور اسٹیج پہ چلے گئے اور جا کے مجھے بلا لیا. 5 منٹ کی پرفارمنس تھی. اس کے بعد جو جملے انہوں نے میرے لیے کہے وہ میرے خیال سے میری زندگی کی کتاب میں یا شو بزنس کی تاریخ میں وہ ریکارڈ ہو گئے ہوں گے کہ مجھے آج اس لڑکے کو دیکھ کے 26-27 سال پرانا معین اختر یاد آ گیا. تو معین کیونکہ اتنے آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اتنے اچھے انسان ہیں کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور ان کا وجود اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ضروری ہے. اس دعا کے ایلیمنٹ کے ساتھ یہاں پہ بریک پہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب ہیں. اس پہ ڈیفینیٹلی جیدی بھائی انشاءاللہ بریک سے واپسی پہ کوئی کمپلیمنٹ یا ریمارک دیں گے آپ کو. سی یو ویلکم بیک ونس اگین. یہ آپ کی لائف ہے میں بھی ہے لیجنڈری مسٹر معین اختر. بلا دیں اپنے آج کے آخری مہمان کو. پلیز ویلکم دا لاسٹ گیسٹ فار آور شو ٹونائٹ اینڈ ہیئر ہی از مسٹر معین اختر اونلی فار یو.
جی ایک شو تھا ہمارا حیدرآباد میں، وہ پولیس کے کسی بچے کے ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا، تو ان کے بائی پاس سے پہلے وہ ہم کو شو ڈن کر کے چلا گیا تھا کہ معین صاحب نے آنا ہے شو میں. میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ لے لو. میں نے کہا منع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ہسٹری میں کہیں نہیں ہوگا جو یہ بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں تھا اس وقت ساتھ ہی ساتھ تھا. بائی پاس کے وقت ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 مہینے تک آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بیڈ ریسٹ ہے اور کچھ آرام سے، جس میں آپ کو شاور لینے تک کی بڑی وہ ہوتی ہے، بہت منع کرتے ہیں اس کے لیے سلسلہ ہوتا ہے. معین بھائی اس میں 20 دن کے نوٹس پہ، یعنی 20 دن ہوئے تھے بائی پاس کو، اور انہوں نے گاڑی ڈرائیو کر کے حیدرآباد گئے اور اس بچے کے لیے چیریٹی شو میں پرفارم کیا ہے. اس بچے کے لیے آپریشن ہوا ہے اور وہ بچہ آج حیات ہے. معین بھائی ایف بی آئی کا بھی تو کچھ ایک واقعہ تھا نا. ہم ایک شہر سے فلائی کر کے ہیوسٹن سے دوسرے شہر آ گئے. انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وہاں ریسپشن پہ جو لڑکی تھی اٹالین، اس کو انہوں نے کوئی گفٹ دیا ہے. اچھا یہ انہوں نے مجھے بتا دیا، بات ختم ہو گئی. میں نے ان کے کمرے میں کال کیا اور ان کو ساتھ ملا لیا. میں نے کہا تم لوگ جا کے پاکستان سے باہر غلط حرکتیں کرتے ہو اور نام بدنام ہمارا ہوتا ہے. کل کو اگر کوئی بات ہوئی تو اخبار میں ہیڈ لائن میں میرا نام آئے گا. یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تو کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بس میں بہت غصے میں ہوں. یہ بھاگے میرے کمرے میں. کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے تم نے؟ تم کو پتا ہے ایف بی آئی پیچھے لگ گئی ہے، وہ کسی لڑکی کو تم نے ریسپشن پہ گفٹ دیا. ان کا منہ سفید ہو گیا ایک دم. کہنے لگے بھائی وہ تو $2 کی چیز تھی، وہ تو ایسے ہی میں نے کہا نہیں، اب تو یہ بات بڑھ گئی ہے، اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو شو نہیں کروں گا، تم جانو اور ادریس صاحب جانے. اب شو میں جانا تھا، تیار ہو کے شو میں گئے. ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا اور میں بڑبڑا رہا ہوں مسلسل، سیریس. اور سب مجھے ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں، سمجھا دیں گے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی. خیر بہرحال شو میں پہنچے، ان کا بالکل چہرہ لٹکا ہوا تھا. تو انٹری آنے والی تھی، میں نے اناؤنس کرنی تھی، تو مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا اس کا یہ شو خراب ہو جائے گا، تو میں نے پھر بتا دیا. کہنے لگے یار یہ نہ کیا کریں، کسی دن میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اب کچھ ہوگا پرابلم. جی عشق کی بات کر رہے ہیں کہ عشق کروا دیتے ہیں. معین نے تو بہت سو کی شادیاں کروا دی. اور ان شادی کروانے والوں میں ایک رضا اللہ بیگ بھی ہیں، کیونکہ ان کی شادی میں نے ہی کروائی. اور ان کی شادی میں نے کروائی. بالکل. خواتین و حضرات، اٹس ٹائم فار اس ٹو سائن آف. معین بھائی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ فار آل دا پیپل ہو آر ہیئر، یور فرینڈس، دی آڈینس، اور وہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، سمتھنگ. بہت شکریہ، بہت بہت ان تمام دوستوں کا اور بزرگوں کا جو یہاں پر آئے. آپ سب لوگوں کی بہت مہربانی. آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو میں کام کرتا ہوں. جس دن مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے، اس دن سے یقین کیجئے میں یہ کام چھوڑ دوں گا. بہت شکریہ. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کیجئے گا کہ میں ٹھیک رہوں اور آپ کو خوش رکھوں. کی عام لوگ ہیں ایکسپٹ فار دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے وچ ڈفرینشیٹ دیم فرام آل آف اس، اینڈ دس از واٹ دا گریٹ لیجنڈری مسٹر معین اختر از. ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ آپ کی لائف ہے کہ نئے ایپیسوڈ میں ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال